اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی بات ہماری چل رہی تھی آداب اسلامی میں کس چیز کے بارے میں؟ حقوق کا پاس و لحاظ۔ پروردگار عالم نے ہر انسان کی ایک دوسرے کو پر حقوق معین فرمائے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اجتماعی اور سماجی اور معاشرتی حقوق، بلکہ انسان کی پرسنل لائف، پرسنل زندگی کے کا بھی بہت خیال کیا ہے۔ اس کی بھی کچھ سرحدیں، کچھ حدیں، کچھ باؤنڈریز ہیں جن کو کراس کرنے کا حق کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ گھروں میں بھی اگر آنا ہو تو دروازے سے آئیے، پیچھے سے آنا، دیواریں پھاند کے آنا ٹھیک نہیں ہے، اس سے منع کیا ہے۔ ان حدود کے دوسرے پہلو میں گھر والے بھی شامل ہیں۔ ایک حد میں تو یہ ہے کہ باہر والے آئیں تو دروازے سے آئیں، سائیڈوں سے نہ آئیں، چھتوں سے نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ دوسری جو بیان کی ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں تک گھر والے بھی شامل ہیں اس میں، یہاں تک کہ ماں باپ، بھائی بہن وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، یعنی اے مومنو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، جی ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام اور کنیز، والذین لم یبلغوا، اور وہ بچے کہ جو ابھی لم یبلغوا الحلم، جو بالغ نہیں ہوئے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کیا کریں؟ اجازت لیں۔ لیستاذنکم، آپ سے اجازت لیں۔ کون لوگ؟ الذین ملکت ایمانکم، تمہارے غلام، تمہاری کنیزیں تم سے اجازت لیں آنے کی۔ والذین لم یبلغوا الحلم، اور منکم، تم میں سے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ اجازت لیں وہ تم سے ثلاث مرات، 3 مرتبہ دن میں 3 مقامات ایسے ہیں جہاں انہیں اجازت لینی پڑے گی۔ کب کب؟ من قبل صلاۃ، مثلا آپ کا روم ہے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ اندر ہیں، تو آپ کے بچے اگر دوسرے روم میں ہیں، یا آپ کے کنیز یا آپ کے غلام، ان کو اجازت لینی پڑے گی۔ کب کب؟ من قبل صلاۃ الفجر، اگر اس نماز صبح سے پہلے آپ کے روم میں آنا چاہتے ہیں کسی کام سے، کسی اس سے، تو انہیں پہلے اجازت لینی پڑے گی، ایسے نہیں آ سکتے۔ یہاں تک کہ آپ کے بچے بھی جو بالغ نہیں ہوئے۔ وحین تضعون ثیابہم من الظہیرہ، اور کب کہ جب تضعون ثیابہم من ظہیرہ، یعنی جی جب تم کپڑے اتار کر، حین تضعون ثیابکم، جب تم اپنے کپڑے اتار دو، من الظہیرہ، ظہر کے وقت، یعنی آدمی جب کپڑے چینج کر کے ظہر کے وقت آرام کرنے لیٹتا ہے، اس وقت انہیں اجازت لینی چاہیے۔ اور کب؟ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد۔ ثلاث عورات لکم لیس علیکم، ٹھیک ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ یہ 3 اوقات جو ہیں وہ پردے کے ہیں۔ کون کون سے؟ نماز صبح سے پہلے، اور ظہر کے وقت جب آپ کپڑے چینج کر کے آرام کریں، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 جو ہیں وہ تمہارے کیا ہیں؟ پرسنل وقت ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ پردے کے ہیں، یہ تمہارے پردے کے ہیں، اس میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کے بچے، بیٹے بیٹیاں، یا آپ کی کنیز، غلام وغیرہ کو بھی اجازت لینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لیس لکم، لیس لکم وعلیہم، اور اس کے علاوہ تمہارے اوپر یا ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، جناح بعدہن، طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو وہ اجازت لیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ، جیسے وہ پہلے اجازت لیتے تھے تب بھی اجازت لے کر آئیں۔ یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ دیکھیے اے ایمان والو، تمہارے غلام اور کنیز اور وہ بچے جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، ان سب کو چاہیے کہ وہ تمہارے پاس آنے کے لیے 3 اوقات میں اجازت لیں۔ 3 وقت ایسے ہیں جس میں انہیں
آپ کے پاس آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، بغیر اجازت کے آپ. لیکن ہمارے ہاں ایسا ہے، ہمارے معاشرے سماج میں کبھی بھی کسی کے کمرے میں گھس جاتے ہیں ہم جا کے، نام یہ دیکھتے کہ کسی کے آرام کا ٹائم ہے یا کسی کا اپنا پرسنل ٹائم ہے، کچھ نہیں. ہم کبھی بھی رات ہو دن ہو کسی بھی نہیں. لیکن اسلام نے پرسنل حدود، باؤنڈریز معین کی ہیں جسے کراس کرنے کا کسی کو حق نہیں. ٹھیک ہے، تو انہیں چاہیے کہ تمہارے پاس داخل ہونے کے لیے 3 اوقات میں اجازت لیں. نماز صبح سے پہلے ایک، اور دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار کر آرام کرتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد. یہ تین اوقات پردے کے ہیں. اس کے بعد تمہارے لیے یا ان کے لیے یا آپ کے لیے یا ان بچوں کے لیے یا غلام کنیز وغیرہ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے پاس چکر لگاتے رہیں. ایک دوسرے کے پاس چکر لگانا نہیں، آیت بات کی بیٹھے اٹھے کچھ بھی. کہ اللہ اسی طرح اپنی نشانیوں کو، آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے. اور جب تمہارے بچے حد بلوغ کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیں جس طرح پہلے والے اجازت لیا کرتے تھے. پروردگار اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ خدا صاحب علم و حکمت ہے. سمجھ میں آیا جی؟ تو یہ پرسنل حدود ہے، اور یہ کہ جس کو کسی کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. نمبر 2 ہے عیب چھپانا. اب ظاہر سی بات ہے یہ بھی شخصی حدود ہیں، ان کا حقوق کا لحاظ رکھنا ہے. آپ جانتے کہ انسان ہے، اگر کوئی انسان ہے تو یہی کافی ہے اس کے لیے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی میں عیب یا کمی ضرور ہے، کیونکہ صرف معصوم ہیں جن میں یا خدا ہے یا معصومین ہے کہ جن میں کوئی عیب کوئی نقص نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی ہر انسان میں کچھ نہ کچھ، میرے میں کچھ کمی ہے، آپ میں کچھ کمی ہے، کسی میں کچھ غلطی کر دیتا ہے کوئی کچھ. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب پایا جاتا ہے. کوئی دنیا کا انسان معصومین اور اللہ کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو اور وہ یہ کہہ دے میرے اندر کوئی کمی نہیں. کوئی انسان ایسا نہیں جس سے غلطی نہ ہو. جیسا کہ روایات میں بھی ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، لہذا ہر انسان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے عیب کو چھپائے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے عیب چھپے. اور خداوند عالم بھی ستار العیوب ہے. خدا کا ایک نام، ایک صفت کیا ہے؟ ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والا. اور عیبوں کو چھپانے والوں کو خدا ستار العیوب ہے، عیب چھپانے والوں کو اور عیب چھپانے والوں کو دوست رکھتا ہے. کیونکہ خدا خود ستار العیوب ہے، اس لیے وہ عیب چھپانے والوں کو ہی پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے. ورنہ اگر اسے کسی مومن کی عیب ظاہری کرنے ہوتے تو روز صبح ماتھے پہ لکھا ہوا کرتا کہ اس نے آج یہ گناہ کیا. وہ کر سکتا تھا خدا، لیکن خدا نے ایسے انسانوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے کہ کبھی کبھی انسان یہ سوچ بیٹھتا ہے کہ جیسے خدا دیکھ ہی نہیں رہا. لہذا اب خدا کی نگاہ میں جب اتنا مرتبہ، اتنا رتبہ ہے انسان کا کہ وہ ہر عیب اس کا چھپاتا ہے، تو پھر وہ کسی کو اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ اس کے بندے کے عیب کو کوئی اچھالے؟ لہذا دوسروں کے عیوب کو آشکار کرنا ایک بری خصلت اور حرام کام ہے، اور اس کا شمار دوسروں کی حدود سے تجاوز میں ہوتا ہے. اس کا شمار کس چیز میں ہوتا ہے؟ کہ آپ نے دوسروں کی حدیں کراس کی. اگر آپ نے کسی کا عیب ظاہر کیا تو آپ نے سمجھو اس کی جو حدود ہیں، اس کی جو باؤنڈریز ہیں، سرحد ہے، اس کا آپ نے کراس کیا، لہذا یہ گناہ ہے اور حرام کام ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں من علم من اخیہ سیئۃ فسترہا. جو کوئی انسان اپنے بھائی کے بارے میں کوئی برائی کا پتہ لگے، اسے کسی عیب سے کو جانتا ہو، اگر کوئی انسان اپنے کسی بھائی کے یعنی مومن بھائی اپنا اس کے عیب کو جانتا ہو فسترہا، اور وہ اس عیب کو چھپا دے، تو کیا ہوگا؟ ستر اللہ علیہ یوم القیامہ. تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. اور آپ جانتے ہیں قیامت کے دن اگر کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈل جائے یعنی کچھ نہیں کیا اس نے. لہذا اور اگر کوئی کسی کے گناہوں کو فاش کرتا ہے، عیب کو فاش کرتا ہے، پھیلاتا ہے، بتاتا ہے کسی کو، تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن خدا جو ہے اس کو رسوا کرے گا سب کے سامنے. اسی طرح منقول ہے کہ نقل ہوا ہے، روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آن حضرت سے عرض کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، احب، میں یہ چاہتا ہوں، ان یستر اللہ علی عیوبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا میرے عیوب کو ظاہر نہ کرے، میرے عیب کو چھپائے، میرے عیب کو ظاہر
نہ کرے. تو رسول نے فرمایا استر عیوب اخوانکا ستر اللہ علیک عیوبک، تم اپنے بھائیوں کے عیبوں کو پوشیدہ رکھو، خدا آپ کے عیب چھپائے گا. اسی طرح حضرت سے یہ بھی منقول ہے من روا علی مؤمن روایتا یرید بها شینہ وہدم مروتہ، جو کوئی انسان من روا علی مؤمن روایتا، اگر کوئی انسان کوئی روایت نقل کرے، روایت کا مطلب کیا ہے؟ روایت نہیں ہے، اس کا ذکر کرے، اس کا ذکر کرے اس کو بدنام کرنے کے لیے، یرید بہا جس کے ذریعے سے وہ ارادہ کرتا ہو، شینہ اس کو بدنام کرنے کا ارادہ کرے، کوئی بات ایسی لوگوں سے کہے جس کے ذریعے سے وہ اس کو بدنام کرنے کا قصد رکھتا ہو، اور اس طرح کہ لوگوں کی نظر میں اس کا احترام ختم کرنا چاہ رہا ہو، ایسی کوئی بات کسی سے بتائے کسی کے بارے میں تاکہ سب کے نگاہوں میں اس کا احترام کم ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ اخرجہ اللہ من ولایتہ الی ولایت الشیطان، تو کیا ہوگا؟ خداوند عالم اسے اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں دے دیتا ہے. لیکن کمال کی بات کیا ہے؟ فلا یقبلہ الشیطان، شیطان بھی قبول نہیں کرتا ایسے انسان کو، شیطان بھی قبول نہیں کرتا. یار تو بہت ہی پست انسان ہے. بتاؤ جس انسان کو شیطان بھی اپنی ولایت میں نہ لے وہ انسان ہے کہ جو کسی مومن کو رسوا کرنا چاہے دوسرے کی نگاہوں میں. سمجھ میں آیا کتنا خطرناک گناہ ہے؟ اللہ کی ولایت سے تو نکل جاتا ہے انسان، شیطان بھی قبول نہیں کرتا ایسے انسان کو، یعنی ایسا انسان شیطان کے نگاہ میں بھی پست ہے. سمجھ میں آیا اس کا مطلب؟ جی کیا تو کوئی انسان اگر میں آپ سے کسی کے بارے میں کوئی بات کہوں اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اسے آپ کی نگاہوں میں اس کا احترام گرانا چاہ رہا ہوں، میں اس کو رسوا کرنا چاہ رہا ہوں، تو کیا ہوگا؟ مجھے خدا اپنی ولایت سے نکال دے گا. لیکن شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا. پھر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اقرب ما یکون العبد الی الکفر، اللہ اکبر، بندہ کفر سے سب سے زیادہ نزدیک کس وقت ہوتا ہے؟ دیکھیے کفر کتنا بڑا گناہ ہے. کفر سے سب سے نزدیک کب ہوتا ہے انسان؟ ان یوافی الرجل علی الدین ویحصی علیہ اثراتہ وزلاته لیعنفہ بها یوما. کفر اور بے ایمانی سے سب سے زیادہ نزدیک انسان کب ہوتا ہے؟ جب سب سے نزدیکی سرحد کیا ہے؟ کفر سے بالکل نزدیک کب ہے؟ جب کوئی شخص کسی سے دین کے نام پر قریب ہوتا ہے. ان یوافی الرجل علی الدین، کسی سے دین کی وجہ سے قریب ہوتا ہے کہ تم بھی مومن میں بھی مومن ہم سب مومن، اور اس کے نام پہ قریب ہو. وَيُحْصِي عَلَيْهِ أَثَرَاتُهُ، پھر کیا کرے؟ وہ اس کی غلطیوں اور عیبوں کو وہ جمع کرتا رہے، ساتھ رہتا رہے، دوستی کر کے اٹھنا بیٹھنا جاتا رہے، آتا جانا رہے، گھر پہ تعلقات بنے رہیں، لیکن وہ اتنے دن کیا کرتا رہے؟ اس کے عیب جمع کرتا رہے، وہ ذلات اور اس کی غلطیوں کو جمع کرتا رہے، گناہوں کو. کیوں؟ لِيُعْنِفَهُ بِهَا يَوْمًا، تاکہ ایک دن اسے کیا کر دے؟ بدنام کر دے. تو کفر کے سب سے نزدیک یہی ہے. کون سی حد ہے کفر کے سب سے نزدیک حد کون سی ہے؟ سرحد، بالکل کفر سے ملی ہوئی سرحد سمجھ لو، ہلکا سا کراس ہونا ہے بس، وہ بھی کفر ہو کافر ہو جائے گا. وہ کون سی ہے؟ وہ کہ انسان کسی سے ایمان کے نام پہ دوستی کرے، تعلقات بنائے اور اس کے عیب جمع کرتا رہے. ٹھیک ہے، غلطیوں کو اور اس کے عیبوں کو جمع کرتا رہے، اور ایک دن اسے فاش کر کے اسے بدنام کر دے، وہ پھیلا کے اسے بدنام کر دے. تو یہ بالکل سمجھ لو کفر میں ہے، بالکل قریب ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی جی یہ ہے ایک مومن کا احترام خدا کی نگاہ میں. کتنا احترام ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی پرسنل، اس کی شخصی حدود میں داخل ہو. اتنا احترام ہے، اتنا چاہتا ہے خدا بندوں کو کہ اس نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے کہ اسے وہ کسی کے سامنے رسوا کرے. خاص بات یہ ہے کہ جھوٹی بات تو دور کی بات، سچی بات نہ بتا سکتا انسان، کسی کے عیب کو ظاہر کرے ایسا کر کے، تو وہ بالکل کفر کے نزدیک ہوتا ہے اور خدا اپنی ولایت سے اسے نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.